آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سویڈن میں ہونے والی قرآن پاک کی بے حرمتی کے بارے میں۔ بے حرمتی کرنے والا شخص کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے اور ایسا عمل کرنے والوں کے بارے میں سویڈن کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے۔ سویڈن میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اور کن کن ممالک نے قرآن پاک کی بے حرمتی پہ آواز بلند کی ہے، یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ 37 سالہ سلوان مومیکا جو کہ کرسچین برادری سے تعلق رکھتا ہے، جو کئی سال قبل عراق سے سویڈن فرار ہوا تھا، اس نے مسلمانوں کی مقدس کتاب پر پتھراؤ کیا اور کئی صفحات کو اس وقت جلا دیا جب دنیا بھر کے مسلمانوں نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات منانا شروع کی اور سعودی عرب میں مکہ کے سالانہ حج پر جانا شروع کیا۔ اسٹاک ہوم مرکزی مسجد کے باہر ہونے والے اس عمل نے بین الاقوامی مذمت کی ترغیب دی۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے اس عمل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم مغرور مغربی لوگوں کو یہ سکھائیں گے کہ مسلمانوں کی مقدس اقدار کی توہین کرنا اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے اس وقت سویڈن کے رہنماؤں سے کہا تھا کہ اگر آپ جمہوریہ ترکیہ یا مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا احترام نہیں کریں گے تو آپ کو ہماری طرف سے نیٹو کی کوئی حمایت نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ موروکو، یونائیٹڈ اسٹیٹس، افغانستان، ایران، ایجپٹ، پاکستان، سعودی عربیہ، عراق، جارڈن، کویت، یمن، سیریا، پیلسٹائن، یونائیٹڈ عرب ایمریٹس، قطر، ان تمام ممالک نے اس عمل کی شدید مذمت کی ہے اور ایسے عمل کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سویڈن کی آبادی میں تقریباً 8% مسلمان ہیں جو کہ 8 لاکھ بنتے ہیں۔ بہت سے مسلمان 1970 کی دہائی میں مزدوروں کی نقل مکانی کے طور پر یہاں رہائش پذیر ہوئے تھے۔ کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ایک اماراتی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کو ناقابل قبول اور توہین آمیز فعل قرار دیا۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ اس طرح کے گستاخانہ فعل کی کوئی بھی مذمت کافی نہیں اور کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ناقابل برداشت ہے۔ پوپ فرانسس نے زور دے کر کہا کہ آزادی کے نام پر کسی عقیدے کے نظام کی مقدس کتاب کی توہین کرنا اور اس کے پیروکاروں کی دل آزاری کرنا ناقابل قبول ہے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا نے مزید کہا کہ آزادی اظہار کے نام پر کسی بھی عقائد کے تقدس کی توہین ناقابل قبول ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے رد عمل میں لندن میں سویڈن کے سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں مظاہرین ہاتھوں میں قرآن پاک اٹھائے ہوئے نظر آئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی انتہائی افسوسناک عمل ہے، سویڈش حکومت ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کرے۔ احتجاج میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ وہ تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور پرامن مظاہروں کے ذریعے سویڈش حکومت تک اپنے جذبات پہنچانا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے سویڈن کے سفیر سے اپنی وزارت خارجہ کے ذریعے وضاحت طلب کی۔ سعودی وزارت خارجہ نے قرآن پاک کی بے حرمتی کو سنگین جرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ سویڈش حکومت ایسے تمام واقعات کی روک تھام کرے جو رواداری کے فروغ کی عالمی کوششوں سے براہ راست متصادم ہوں۔ بعض جگہوں پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سویڈن میں نقاب پر پابندی ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ سویڈن میں اسلامی لباس پہننے کی اجازت ہے۔ سویڈن کے وزیر اعظم فریڈرک رین فیلڈ نے جنوری 2010 میں اپنے آپ کو نقاب پر پابندی کے خلاف ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ قانون سازی کچھ خواتین کو سویڈش معاشرے سے الگ تھلگ کرنے کا باعث نہیں بن سکتی۔ سویڈن کی حکومت نے اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر قرآن کو جلانے کی مذمت کرتے ہوئے اسے اسلاموفوبک فعل قرار دیا ہے۔ جب ایک بین الاقوامی اسلامی ادارے نے مسلمانوں کی مقدس کتاب کی مستقبل میں بے حرمتی سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے، وزارت خارجہ نے اتوار کو ایک بیان میں کہا، سویڈن کی حکومت پوری طرح سمجھتی ہے کہ سویڈن میں مظاہروں میں افراد کی طرف سے کیے جانے والے اسلاموفوبک اعمال مسلمانوں کے لیے ناگوار ہو سکتے ہیں۔ اس نے مزید کہا، ہم ان کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں جو کسی بھی طرح سے سویڈش حکومت کے خیالات کی عکاسی نہیں کرتے۔ OIC نے بدھ کے واقعے پر رد عمل ظاہر کرنے کے لیے اس کے جدہ ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کی جس میں سویڈن میں رہنے والے ایک عراقی شہری 37 سالہ سلوان مومیکا نے مقدس کتاب پر پتھراؤ کیا اور کئی صفحات کو آگ لگا دی۔ غیر معمولی اجلاس کے بعد جاری کردہ ایک بیان کے مطابق OIC نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ قرآن کے نسخوں کی بے حرمتی کے واقعات کی تکرار کو روکنے کے لیے متحد اور اجتماعی اقدامات کریں۔ قرآن یا کسی اور مقدس متن کو جلانا ایک جارحانہ اور توہین آمیز عمل اور ایک واضح اشتعال انگیزی ہے۔ سویڈن کی وزارت خارجہ نے کہا کہ نسل پرستی، زینوفوبیا اور متعلقہ عدم برداشت کے اظہار کی سویڈن یا یورپ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی وقت وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ سویڈن کے پاس آزادی اظہار رائے اور مظاہرے کا آئینی طور پر محفوظ حق ہے۔
स्वीडन में मजहब की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की ज़मानत है। स्वीडिश आइन मुल्क के तमाम अफराद के लिए मजहब की आज़ादी के हक को यकीनी बनाता है। इसका मतलब ये है कि हर किसी को ये हक हासिल है कि वो किसी भी मजहब या अकीदे के निज़ाम पर अमल करे जिसका वो इंतखाब करते हैं। स्वीडिश हुकूमत किसी खास मजहब पर एहसान नहीं करती और सेकुलर नुक्ता नज़र को बरकरार रखती है। ये अफराद के हकूक़ का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ करता है कि वो बिला इम्तियाज़ अपने मजहबी अकायद को आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करें। हुकूमत मुख्तलिफ मजहबी ग्रोहों में मसावात और अदम तफरीक को भी फ़रोग़ देती है। स्वीडन में मजहबी तंजीमें रियासत से खुद मुख्तार हैं और अफराद को यह हक हासिल है कि वो मजहबी बरादरियों के क़याम और इनमें शमूलियत इख्तियार करें। इन बरादरियों को मुख्तलिफ मराहत दी जाती हैं, जैसे शादियों और दीगर मजहबी तकरीबात करने की सलाहियत जो कानूनी अहमियत रखते हैं। ताहम यह नोट करना ज़रूरी है कि जब मजहब की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है तो जब वो दूसरे कवानीन या इंसानी हकूक़ के असूलों से मुतसादम होते हैं तो कुछ खास तरीकों पर पाबंदियाँ आयद होती हैं। मिसाल के तौर पर नफरत या तशद्दुद को भड़काने वाले इक़दामात महदूद या ममनू हो सकते हैं। मजमूई तौर पर स्वीडन मजहबी आज़ादी के लिए मजबूत अज़म को बरकरार रखता है जो अफराद को मुदाखलत या जुल्म सितम के बगैर अपने मजहब का इजहार और अमल करने की इजाज़त देता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।